ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیچھے ذکر گزرا کہ جنگ بدر کے جو تیزی سے ان کے حوالے سے مسلمانوں کو اختیار ملا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے یا فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فدیہ لے کر انہیں چھوڑنے کا جب فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لیا گیا فدیہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال اور پاک قرار دیا۔ پھر ان قیدیوں کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے پاس ہیں، آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ تمہیں دے گا بہتر مما اس سے اخذ جو لیا گیا منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قیدی پکڑ رکھے ہیں اور ان سے فدیہ لے کر آپ آزاد کر رہے ہیں، تو انہیں یہ بات کہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بھلائی دیکھے، خیر دیکھے، تو تم سے لیا گیا جو فدیہ ہے، جو مال تمہاری آزادی کے بدلے تم سے لیا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس جو تمہارے دلوں میں بھلائی ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس لیے کہ مال سے بھی بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ اور اس بھلائی سے مراد کیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ ہو، مسلمان ہونے کی تڑپ ہو، اور اگر یہ بھلائی اور خیر ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے کہا کہ جو مجھ سے فدیے کے طور پر لیا گیا تھا مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو فدیہ لیا جا چکا وہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کا بدلہ جو دے گا وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس سے بہتر بدلہ ملا۔ 20 اوقیہ ان سے لیے گئے تھے، تو فرماتے ہیں مجھے 20 غلام اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دیے جو کہ کاروباری تھے، میرے لیے کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہترین عطا کیا اس اسلام کے بدلے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر وہ آپ کو کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں، دھوکہ دینا چاہیں، فقط پس تحقیق خان اللہ من قبل، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ یعنی پیچھے ذکر ہے کہ اگر ان کے دل میں خیر اور بھلائی، یہاں پر ذکر ہے کہ اگر ان کے دل میں خیانت کا ارادہ ہو، یعنی وہ آپ سے ظاہری طور پر یہ کہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں زبانی کلامی نہ کہ دل سے، تو وہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے وہ کفر والا عمل کر چکے ہیں، ان کا یہ کفر کرنے سے انہیں کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی ملی، جنگ میں شکست ملی، اور یہ قید میں بند ہونا پڑا ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ اور اگر یہ وہ منافقت والا راستہ اختیار کریں گے تو اس سے بھی برا ہوگا۔ یعنی یہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو بہتری کا راستہ ہے وہ اختیار کرو،
ورنہ ذلت اور رسوائی پہلے چکھ چکے ہو، مزید بھی ذلت اور رسوائی تمہارے